السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطاری کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ قائم رہیں گی جب تک وہ افطاری کے اندر جلدی کریں گی۔ دوسری روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ قائم رہیں گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کریں گی۔ افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آفتاب ڈوب گیا ہمیں فوری افطاری کر لینا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد ہمیں احتیاطاً انتظار نہیں کرنا ہے کہ ابھی سورج ڈوبا ہے تھوڑا سا رک جاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے ہمیں افطاری کا اہتمام کر لینا ہوگا، ہمیں روزہ کھول لینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جیسے سورج ڈوبے غروب آفتاب ہو جائے ہمیں اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا جائز نہیں، احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں افطاری کر لینا۔ لیٹ کرنا، غروب آفتاب کے بعد زیادہ تاخیر کرنا، یہ یہود و نصارہ کی علامتیں ہیں کہ وہ لوگ افطاری بہت تاخیر سے کرتے تھے، لیکن سنت نبویہ یہ کہ جیسے ہی آفتاب ڈوب جائے ہمیں افطاری کا اہتمام کرنا۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری کے اندر تاخیر کرو، یعنی سحری میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے۔ آپ سحری چاہے تو 2 بجے بھی کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سحری تاخیر سے کرنا سنت نبویہ ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ تاخیر سے سحری کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے ظاہری طور پر کہ جسمانی طاقت و قوت برقرار رہیں گی، غذائیت طاقت آپ کے اندر قائم رہیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے فجر کی نماز کے چھوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر سحری آپ جلدی کھا لیں گے تو شاید ٹائم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچا ہوا آپ سو جائیں گے۔ اسی حکمت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ امت محمدیہ سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری میں جلدی کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کے سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔